بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، حالت احرام کے اندر کون کون سی چیزیں ایک محرم کے لیے جائز ہیں؟ نمبر 1، حالت احرام میں محرم کے لیے مسواک کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، حالت احرام میں محرم کسی چیز کے سایہ کے نیچے اگر بیٹھتا ہے تو سایہ دار چیز کے نیچے بیٹھنا محرم کے لیے حالت احرام کے اندر یہ بھی جائز ہے۔ حالت احرام میں محرم کے لیے سر پہ چھتری تاننا یا کسی اور کی چھتری کے سائے میں بیٹھنا اس کے لیے جائز ہے۔ حالت احرام میں محرم کے لیے انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ حالت احرام میں محرم کے لیے ایسا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالنا جس سرمے کے اندر کسی قسم کی کوئی خوشبو کی آمیزش نہ ہو، وہ سرما لگانا جائز ہے۔ اگر محرم کے داڑھ میں درد ہے تو حالت احرام میں اس کی داڑھ اکھیڑنا یہ بھی جائز ہے۔ محرم کا ناخن ٹوٹ گیا ہے اور تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے، حالت احرام میں محرم اپنے ناخن کو جدا کر دے، اکھیڑ کے سائیڈ پہ کر دے، اس کے لیے ناخن جدا کرنا جائز ہے۔ حالت احرام میں محرم کا ختنہ کروانا بھی جائز ہے۔ حالت احرام کے اندر فسد لگانا، پچنے لگانا، حضور علیہ السلام نے حالت احرام کے اندر بھی پچنے لگوائے ہیں اور حالت روزہ کے اندر بھی پچنے لگوائے ہیں، دونوں طرح پچنے لگانا یہ جائز ہے۔ اس کے بعد اگر آنکھ کے اندر کوئی بال چلا جاتا ہے تو جو بال آنکھ میں چلا گیا ہے، اپنی آنکھ کو صاف کرنے کے لیے آنکھ سے بال نکالنا بھی حالت احرام میں محرم کے لیے جائز ہے۔ سر پر یا سر کے علاوہ اس کے بدن پر کسی حصے پر خارش ہو رہی ہے تو ہلکا سا جسم کو کھجانا، ہلکی سی خارش کرنا جس سے نہ سر کا کوئی بال ٹوٹے اور نہ جسم کا بال ٹوٹ پائے، اتنی ہلکی سی خارش کرنا، کھجانا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ زور سے خارش کرتا ہے، بال ٹوٹنے کا خدشہ ہے تو اس صورت میں محرم کے لیے حالت احرام میں خارش کرنا، کھجانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ احرام سے پہلے محرم نے اگر خوشبو لگائی تھی، احرام پہننے کے بعد وہی خوشبو اس کے بدن سے آ رہی ہے تو وہ خوشبو لگی رہے، اس کا لگا رہنا جائز ہے۔ پالتو جانور ہے، گھر میں پالا ہوا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، مرغا ہے، حالت احرام میں محرم کا اس کو ذبح کرنا بھی جائز ہے، اس کو پکانا بھی جائز ہے اور محرم کا اس کو کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح پالتو جانور ہے، اس کا دودھ دھونا بھی حالت احرام میں محرم کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح محرم کا کھانے کے لیے مچھلی کا شکار کرنا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح چیل ہے، کوا ہے، چوہا ہے، گرگٹ ہے، چھپکلی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کھٹمل ہے، مچھر ہے، پسو ہے، مکھی وغیرہ ہے یا کوئی اور اس کے علاوہ موذی جانور ہے، موذی جانور، تو حالت احرام کے اندر ایک محرم کا ان چیزوں کو مارنا بھی جائز ہے، اگرچہ یہ حرم کی حدود کے اندر ہی کیوں نہ ہو، ان کو مارنا جائز ہے، ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح محرم کا اپنے منہ اور سر کے علاوہ، چہرے اور سر کے علاوہ جسم کے کسی حصے پر پٹی کرنا، زخم پر دوائی لگانا، دونوں طرح مرہم پٹی بھی اور دوائی دونوں طرح کیا ہے؟ جائز ہے۔ سر کے نیچے تکیہ رکھنا سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے یہ جائز ہے۔ اپنے گال کے نیچے تکیہ رکھ کے لیٹنا محرم کا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح محرم اگر کسی وجہ سے اپنا کان چھپاتا ہے تو کان کا چھپانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح
جس کھانے کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، اگر محرم کھانے کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے تو کھانے کی خوشبو سونگھنا بھی محرم کے لیے حالت احرام کے اندر جائز ہے۔ اسی طرح بغیر سلے ہوئے کپڑے کے اندر تعویذ لپیٹ کر اگر حالت احرام میں کوئی محرم اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو بغیر سلے ہوئے کپڑے میں تعویذ لپیٹ کر گلے میں ڈالنا بھی محرم کا جائز ہے۔ اسی طرح محرم کے لیے حالت احرام میں آئینہ دیکھنا، شیشہ دیکھنا، اپنا چہرہ دیکھنا یہ جائز ہے۔ محرم کے لیے حالت احرام کے اندر نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا وہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے تو حالت احرام میں تاجدار کائنات نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کے بعد محرم کا جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ احکام تھے، وہ کام تھے، وہ چیزیں تھیں جو حالت احرام کے اندر ایک محرم کے لیے جائز ہوتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب